اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہم سب کا چینل کرائسٹ کمیونٹی کیتھولک ٹی وی۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ کھجوروں کے اتوار کی تلاوتیں۔ پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کے 50ویں باب کی 4 سے 7 آیات مقدسہ۔ مالک خداوند نے مجھے شاگرد کی زبان عطا کی تاکہ میں تھکے ماندوں کے لیے وقت پر کلام کر سکوں۔ وہ ہر صبح میرے کان کو جگاتا ہے تاکہ میں شاگرد کی مانند سنوں۔ مالک خداوند ہی نے میرا کان کھولا ہے تو میں سرکش نہ ہوا اور پیچھے کو نہ لوٹا۔ میں نے اپنی پیٹھ مارنے والوں کو اور اپنی گالیں نوچنے والوں کو دے دی۔ میں نے توہین اور تھوک سے اپنا منہ نہیں چھپایا، لیکن مالک خداوند میرا مددگار ہے، اسی لیے میں شرمندہ نہ ہوں گا۔ اسی لیے میں نے اپنا چہرہ چکماک کی طرح کیا اور یہ جانا کہ میں رسوا نہ ہوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط فلپیوں کی کلیسیا کے نام، اس کے 2 باب کی 6 سے 11 آیات مقدسہ۔ کیونکہ اس نے خدا کی ذات میں ہو کر خدا کے برابر ہونا غنیمت نہ جانا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر کے انسانوں کا مشابہ ہو گیا۔ انسانی شکل میں پایا جا کر اپنے آپ کو فروتن کر دیا اور موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا، اور اسی واسطے خدا نے اسے نہایت بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر ایک نام سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، کیا آسمان میں، کیا زمین پر، کیا عالم اسفل میں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس متی۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 26ویں باب کی 24ویں آیت سے لے کر 27ویں باب کی 66ویں آیات مقدسہ تک۔ تب ان 12 میں سے ایک، جس کا نام یہودا اسکریوتی تھا، سردار کاہنوں کے پاس گیا اور کہا کہ اگر میں اسے تمہارے حوالے کرا دوں تو مجھے کیا دو گے؟ اور انہوں نے اسے 30 مشکال تول کر دے دیے، اور وہ اس وقت سے اس کے پکڑوانے کا موقع ڈھونڈنے لگا۔ اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فسح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہو کہ استاد فرماتا ہے، میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں فسح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا، انہوں نے ویسا ہی کیا اور فسح تیار کیا۔ جب شام ہوئی تو وہ 12 شاگردوں کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا، اور جب وہ کھا رہے تھے تو اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا۔ اور وہ بہت دلگیر ہوئے اور ہر ایک اس سے کہنے لگا، اے خداوند، کیا میں ہوں؟ اس نے جواب میں کہا، جو میرے ساتھ طباق میں ہاتھ ڈالتا ہے وہی مجھے پکڑوائے گا۔
ابن इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने इंसान पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। तब उसके पकड़वाने वाला यहूदा बोल उठा और कहा, ऐ रब्बी, क्या मैं हूं? उसने उससे कहा, तूने खुद ही कह दिया। जब वो खाना खा रहे थे तो यस्सु ने रोटी ली और बरकत दी और तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है, जो बथेरों की खातिर गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि ताकि इस शीरा को फिर ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। और वो गीत गाकर कोहे जैतून को गए। तब यस्सु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरे सबब से ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ले की भेड़ें परागंदा हो जाएंगी, लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले जलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, अगरचा सब तेरे सबब से ठोकर खाएं, मगर मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि इसी रात मूर्ख के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। तब यीशु उनके साथ गेत्सेमनी नाम एक मकाम में आया और शागिर्दों से कहा, यही बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जबदी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और सख्त बेकरार होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरी जान बहद मौत गमगीन है, तुम यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। और थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और दुआ की और कहा, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, ताहम ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है। तब शागिर्दों के पास आया और उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो तैयार है मगर जिस्म कमजोर है। फिर उसने दोबारा जाकर दुआ की और कहा, ऐ मेरे बाप, अगर मेरे पिए बगैर ये मुझसे नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। और उन्हें छोड़कर फिर गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो। देखो वो घड़ी आ पहुंची है कि अपने इंसान गुनहगारों के हवाला किया जाएगा। उठो, चले, देखो मेरे पकड़वाने वाला नजदीक ही है। वो ये कह ही रहा था कि देखो यहूदा, जो उन 12 में से एक था, आया और उसके हमरा एक बड़ा हजूम तलवारें और लाठियां लेकर सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से था। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह कहकर निशान दिया था कि जिसे मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना। और वही यस्सु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी सलाम, और मुकर्ररन उसे चूमा। यस्सु ने उससे कहा, ऐ मियां, तू कहां तक पहुंचा? इस पर उन्होंने पास आकर यस्सु पर हाथ डाले
اور اسے پکڑ لیا۔ اور دیکھو، یسوع کے ساتھیوں میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر اپنی تلوار کھینچی اور سردار کاہن کے غلام پر چلا کر اس کا کان اڑا دیا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، اپنی تلوار کو اس کی جگہ میں رکھ، کیونکہ وہ سب جو تلوار کھینچتے ہیں تلوار ہی سے ہلاک ہوں گے۔ کیا تیرا یہ خیال ہے کہ میں اپنے باپ کی منت نہیں کر سکتا اور وہ فرشتوں کی 12 فوجوں سے زیادہ اسی دم مجھے دے گا؟ مگر نوشتے کو یوں ہی ہونا ضرور ہے، کیسے پورے ہوں گے؟ اسی گھڑی یسوع نے ہجوم سے کہا کہ تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکو کی طرح پکڑنے نکلے ہو۔ میں ہر روز ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہ پکڑا، لیکن یہ سب اس لیے ہوا تاکہ نبیوں کے نوشتے پورے ہوں۔ اس پر شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پر یسوع کے پکڑوانے والے اسے قیافہ کاہن اعظم کے پاس لے گئے، جہاں فقیہ اور بزرگ جمع تھے، اور پترس دور دور اس کے پیچھے پیچھے کاہن اعظم کے محل تک گیا اور اندر جا کر خادموں کے ساتھ نتیجہ دیکھنے کو بیٹھ گیا۔ تب کاہن اعظم اور سب اہل عدالت عالیہ یسوع پر جھوٹی گواہی دینے لگے تاکہ اسے قتل کرائیں، مگر نہ پائی، حالانکہ بہت سے جھوٹے گواہ حاضر ہوئے۔ آخر کار 2 آئے اور بولے کہ اس نے کہا ہے کہ میں خدا کی ہیکل کو ڈھا سکتا اور 3 دن میں اسے بنا سکتا ہوں۔ تب کاہن اعظم نے اٹھ کر اس سے کہا، کیا تو کچھ جواب نہیں دیتا؟ یہ کیا ہے جس کی تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں؟ مگر یسوع خاموش رہا۔ تب کاہن اعظم نے اس سے کہا، میں تجھے زندہ خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اگر تو المسیح ہے، خدا کا بیٹا، تو ہمیں بتا دے۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے خود ہی کہہ دیا ہے، بلکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اب سے تم ابن انسان کو القادر کے دائیں بیٹھا اور آسمان کے بادلوں پر آتا دیکھو گے۔ اس پر کاہن اعظم نے یہ کہہ کر اپنے کپڑے پھاڑے کہ اس نے کفر بکا ہے، اب ہمیں گواہوں کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو، تم نے ابھی یہ کفر سنا ہے، اب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، وہ قتل کے لائق ہے۔ تب انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اسے گھونسے مارے، اور دوسروں نے تمانچے مار کر کہا کہ اے مسیح، ہمیں نبوت سے بتا کہ کس نے تجھے مارا۔ جب پترس باہر صحن میں بیٹھا تھا تو ایک لونڈی نے اس کے پاس آ کر کہا، تو بھی یسوع جلیلی کے ساتھ تھا؟ مگر اس نے سب کے سامنے انکار کر کے کہا، میں نہیں جانتا کہ تو کیا کہتی ہے۔ اور جب وہ دروازے کی طرف باہر جانے لگا تو دوسری نے اسے دیکھ کر ان سے جو وہاں تھے کہا کہ یہ بھی یسوع ناصری کے ساتھ تھا۔ تب اس نے قسم کھا کر پھر انکار کیا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے جو وہاں کھڑے تھے پاس آ کر پترس سے کہا، بے شک تو بھی ان میں سے ہے، کیونکہ تیری بولی ہی ظاہر کرتی ہے۔ اس پر وہ لعنت کر کے قسم کھانے لگا کہ میں اس آدمی کو نہیں جانتا۔ اور فی الفور مرغ نے بانگ دی۔ تب پترس کو یسوع کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ مرغ کے بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا، اور وہ باہر جا کر زار زار رویا۔ جب صبح ہوئی تو سب سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے قتل کریں، اور اسے باندھ کر لے گئے اور پیلاطس حاکم کے حوالہ کیا۔ تب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، اور وہ 30 مشکال سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس لایا اور کہا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوایا۔ وہ بولے، ہمیں کیا، تو جان۔ تب وہ مشکال ہیکل میں پھینک کر چلا گیا
اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی۔ مگر سردار کاہنوں نے وہ مشکال لے کر کہا، انہیں خزانے میں ڈالنا روا نہیں، کیونکہ یہ خون کی قیمت ہے۔ تب انہوں نے مشورہ کر کے ان سے کمہار کا کھیت پردیسیوں کے دفن کرنے کے لیے خریدا۔ اس سبب سے آج کے دن تک وہ کھیت خون کا کھیت کہلاتا ہے۔ تب وہ پورا ہوا جو ارمیا نبی کی معرفت کہا گیا تھا کہ انہوں نے وہ 30 مشکال لیے، یعنی وہ لگان جو اس پر لگایا گیا۔ جنہوں نے لگایا وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور انہیں کمہار کے کھیت کے واسطے دیا، جیسا خداوند نے مجھے حکم دیا۔ اور یسوع حاکم کے روبرو کھڑا تھا، اور حاکم نے اس سے پوچھا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے اس سے کہا کہ تو خود ہی کہتا ہے۔ اور جب سردار کاہن اور بزرگ اس پر الزام لگا رہے تھے تو اس نے کچھ جواب نہ دیا، بلکہ پیلاطوس نے اس سے کہا، کیا تو نہیں سنتا کہ یہ تیرے خلاف کتنی گواہیاں دیتے ہیں؟ لیکن اس نے اسے کسی ایک بات کا بھی جواب نہ دیا۔ چنانچہ حاکم نہایت متعجب ہوا۔ حاکم کا دستور تھا کہ عید پر عوام کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا تھا۔ اس وقت برابا نامی ایک مشہور قیدی تھا۔ پس جب کہ وہ اکٹھے تھے، پیلاطوس نے ان سے کہا کہ تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے چھوڑ دوں، برابا کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے حسد سے اسے حوالے کیا ہے۔ اور جب وہ مسند عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے اسے کہلا بھیجا کہ تو اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے۔ لیکن سردار کاہنوں اور بزرگوں نے ہجوم کو ابھارا کہ برابا کو مانگ لیں اور یسوع کو ہلاک کرائیں۔ حاکم نے ان سے خطاب کر کے کہا، تم ان دونوں میں سے کسے چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے چھوڑ دوں؟ انہوں نے کہا، برابا کو۔ پیلاطوس نے ان سے کہا، پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے میں کیا کروں؟ سب نے کہا کہ اسے صلیب دے۔ سب نے کہا کہ اسے صلیب دی جائے۔ حاکم نے کہا، کیوں؟ اس نے کیا بدی کی ہے؟ مگر وہ اور بھی چلائے کہ اسے صلیب دی جائے۔ جب پیلاطوس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا بلکہ ہنگامہ زیادہ ہوتا جاتا ہے، تو پانی لے کر عوام کے سامنے اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا، میں اس راست باز کے خون سے پاک ہوں، تم جانو۔ سب لوگ بول اٹھے اور کہا، اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر۔ اس پر اس نے برابا کو ان کے لیے چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا تاکہ مصلوب کیا جائے۔ تب حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعے میں لے جا کر تمام گروہ اس کے گرد جمع کیا اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوگا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور سرکنڈا اس کے دہنے ہاتھ میں دیا اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اس پر ٹھٹھا مار کر کہا، اے یہودیوں کے بادشاہ سلام، اور اس پر تھوکا اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگے۔ اور جب وہ اس پر ٹھٹھا کر چکے تو چوگے کو اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مصلوب کرنے کو لے چلے۔ جب وہ باہر آئے تو انہوں نے شمعون نامی ایک کیروانی آدمی کو پا کر اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھا لے۔ اور جب اس مقام پر پہنچے جو جلجتا یعنی کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، تو انہوں نے پت ملی ہوئی میں اسے پینے کو دی، اور اس نے چکھ کر پینا نہ چاہی۔ اور جب انہوں نے اسے مصلوب کیا تو اس کے کپڑوں کو کوڑا ڈال کر بانٹ لیا، تاکہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو،
कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे कुर्ते पर कुरा डाला। और वो वहां बैठकर उसकी निगहबानी करने लगे और उसका इल्जाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यस्सु है, यहूदियों का बादशाह। तब उसके साथ दो डाकू भी मसलूब हुए, एक दाएं और एक बाएं। और वह चार और राह चलने वाले जो पास से गुजरते थे, वो सर हिला हिलाकर उसे मलामत करते थे और कहते थे, वाह, तू जो हैकल को ढाता और 3 दिन में बनाता है, अपने आप को बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। इसी तरह सरदार काहिनों ने भी मां फकीहों और बुजुर्गों के ठट्ठा मारकर कहा, इसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। अगर यह इस्राएल का बादशाह है तो अब सलीब पर से उतर आए और हम इस पर ईमान लाएंगे। इसका तवक्कल खुदा पर है, अगर वो इसे चाहता है तो वो अब इसे बचाए, क्योंकि इसने कहा था कि मैं खुदा का बेटा हूं। और इसी तरह की बातों से वो डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए उसे मलामत करते थे। अब छठी घड़ी से नवीं घड़ी तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। नवीं घड़ी के करीब यस्सु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, यानी ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा कि वो इलियास को पुकारता है। और फी अलफूर उनमें से एक ने दौड़कर स्पंज लिया और सिरके से भरा और सरकंडे पर रखकर उसे पीने को दिया। मगर दूसरों ने कहा, ठहर जा, देखें कि आया इलियास इसे बचाने आता है। और यस्सु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। और देखो, हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहरों में जाकर बथेरों को दिखाई दिए। जब सूबादार ने और उन्होंने जो उसके साथ यस्सु की निगहबानी करते थे जलजला और सारा माजरा देखा तो निहायत डर गए और कहने लगे, बेशक ये खुदा का बेटा था। और वहां बहुत सी औरतें भी थीं जो दूर से देख रही थीं और जो जलील से यस्सु की खिदमत करती हुई उसके पीछे पीछे आई थीं। उनमें मरियम मजदली थी, याकूब और यूसुफ की मां मरियम और जबदी के बेटों की मां। जब शाम हुई तो यूसुफ नामी रामती एक दौलतमंद आदमी आया जो खुद भी यस्सु का शागिर्द था। इसने पिलातूस के पास जाकर यस्सु की लाश मांगी। तब पिलातूस ने लाश दे देने का हुक्म दिया। यूसुफ ने लाश को लेकर साफ कतानी चादर में कफनाया और अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई हुई थी, और एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लुढ़का कर चला गया। और यह मरियम मजदली और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे रोज, जो तैयारी के बाद का दिन है, सरदार कायनों और फरीसियों ने पिलातूस के पास जमा होकर कहा, ऐ खुदावंद, हमें याद है कि उस दगाबाज ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। बस हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की निगहबानी की जाए। ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहें कि वो मुर्दों में से जी उठा है, तो ये पिछला फरेब पहले से भी बदतर होगा। पिलातूस ने उससे कहा, तुम्हारे पास पहरे वाले हैं, जाओ, जिस तरह मुनासिब समझो उसकी निगहबानी करो। उन्होंने जाकर उस पत्थर पर मोहर कर दी और पहरा बिठाकर कब्र की निगहबानी की।
इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर करें। हम सबका चैनल क्राइस्ट कम्युनिटी कैथलिक टीवी।